علیکا یا اصبر الصابرین یا اولا مظلوم ظلم، سلام ہو اس علی پر جو صابروں میں سب سے بڑا صابر، جو صابروں میں سب سے بڑا صابر۔ مجھے علامہ نقن صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ کیوں امام حسین کو اصبر الصابرین کا لقب نہیں دیا، کیوں مولا علی کو اصبر الصابرین کا لقب دیا ہے؟ علی صابروں میں سب سے بڑے صابر، صابروں میں تو سب سے بڑے صابر مولا حسین کا عنوان ہونا چاہیے نا۔ وہ فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حسین مولا کے سامنے جناب زینب کے سر سے چادر نہیں اتری، حسین مولا کے سامنے جناب سکینہ کو کسی نے تماچا نہیں مارا، حسین مولا کے سامنے جناب رباب کو کسی نے تازیانہ نہیں مارا، لیکن مولا علی کے سامنے جناب زہرا پہ ہاتھ اٹھایا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ مولا علی کے سامنے جناب زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ گرا، اور علی اس لیے برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے۔ مجلس بھی شب شہادت کی مجلس ہے، کل کا دن ہمارے پہلے امام کی شہادت کا دن ہے، شب شہادت ہے۔ جناب زینب ماں سے تو اس وقت محروم ہو گئی تھی جب جناب زہرا کی شہادت ہوئی، مگر مولا علی نے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا، اور کل کا جو دن آنے والا ہے اب زینب ماں سے بھی محروم ہو رہی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ اب مولا حسین باپ سے بھی محروم ہو رہے ہیں۔ اب وہ رخصت ہونے جا رہا ہے جس نے ان بچوں کو احساس نہیں ہونے دیا تمہاری ماں نہیں ہے۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ چلیے ذرا کچھ دیر میرے ساتھ کوفہ چلیے، جہاں علی مسجد میں نماز پڑھانے جا رہے ہیں۔ بیٹی نے بہت چاہا کہ روک لوں، بابا بھائی حسن سے کہیے کہ وہ نماز پڑھا دے، مگر بار بار فرماتے تھے زینب، ام کلثوم، کیا تم مجھے اس مرحلے سے اور اس مقام سے روکنا چاہ رہی ہو جس کے انتظار میں مدتوں سے رہا؟ رسول اللہ نے مجھے بشارت دی، اے زینب مجھے جانے دو، میں اس مقام کو پانا چاہتا ہوں جس کی بشارت مجھے دی ہے۔ گھر سے نکلے تو مولا علی، مگر جب مسجد میں پہنچے تو عبد الرحمن ابن ملجم اوندھا لیٹا ہوا تھا۔ مولا نے اسے اٹھنے کا حکم دیا، اٹھ نماز کا وقت ہے، اور خود محراب عبادت میں چلے گئے۔ علی نے نماز شب مکمل کی، میرے مولا نے نماز شب میں ہم مکمل کی، وہاں اذان ہوئی، علی نے نماز جماعت کا اقامہ کیا، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عجیب منظر ہے جو بننے والا ہے۔ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، علی بن ابی طالب سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ ظالم نے وہ تلوار نکالی جو 1000 درہم میں خریدی تھی اور اسے 1000 درہم کے زہر میں بجھایا تھا۔ وہ تلوار فضا میں بلند ہوئی اور فرق اقدس سے علی بن ابی طالب پر آ کے لگی، آدھا سر میرے مولا کا کھل گیا، مگر جب علی کو تلوار لگ رہی تھی تو تکلیف نہیں ہو رہی تھی، علی کو تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا، علی کا خیال ہی تکلیف کی طرف نہیں تھا۔ علی تو بے ساختہ کہہ رہے تھے فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یہاں میرے مولا کے سر پہ تلوار کا لگنا تھا، نمازیوں کو تو جبریل کی آواز نے متوجہ کیا، جبریل امی کی آواز آئی، الا قد تہدمت ارکان الہدی، الا قد قتل امیر المومنین، ارکان ہدایت کو گرا دیا گیا، امیر المومنین کو مار دیا گیا۔ ایک پڑھا رہے ہیں کہ نماز جماعت ایک رکعت ہی تو، یعنی 2 رکعت ہی نماز تو ہے، ایک میرے مولا کتنا وقت لگا ہوگا، مگر مولا حسن کی نماز کے درمیان کئی مرتبہ مولا کبھی دائیں گرنے لگتے تھے، کبھی بائیں گرنے لگتے تھے، اور پھر دیوار کا سہارا لے کر، اپنے بچے کا سہارا لے کر مولا پھر سنبھل کے بیٹھ جاتے تھے۔ سلام ہو مولا حسین پر۔ یہاں مولا علی کو
غش کے عالم میں کبھی سہارا امام حسن دیتے رہے، مگر کربلا کا میدان ہے، علی کا بیٹا گھوڑے سے گر رہا ہے، کوئی نہیں ہے جو مولا حسین کو سہارا دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا حسین جب دائیں اور بائیں گرنے لگتے تھے نا تو اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ، لا واللہ، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ مقتل نے بڑا عجیب منظر لکھا ہے کہ حسین کو تو سب گرانا چاہتے تھے مگر حسین گرتے ہوئے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے۔ کون کیا دے رہا تھا؟ کون کیا دے رہا تھا امام حسین کو؟ عزادارو ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھا جائے، جب حسین گرنے لگتے تھے نا تو نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے میری آغوش میں آ جا۔ کبھی جناب زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی اے میرے لال میری آغوش میں آ جا، اور مولا فرماتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، نانا یہ میرا امتحان ہے۔ مولا حسن نے نماز کو مکمل کیا، آگے بڑھے، بابا کی سر کو اپنی آغوش میں لیا، فرمایا بیٹا مجھے گھر لے چلو۔ مولا حسین نے سہارا دیا، مولا علی کھڑے ہوئے، 2 قدم چلے، خیبر فتح کرنے والا، سیدہ کا جنازہ غسلانے والا، اللہ اکبر، اتنا قوی وجود، فرماتے ہیں حسن میرے پیروں میں دم نہیں ہے، اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا، مجھے سہارا دے کے لے کے چلو۔ مولا حسن نے، حسین مولا نے ایک قالین بچھایا، یہ ہر سال آپ سنتے ہیں، مولا حسن نے اپنے بابا کو قالین پہ لٹا دیا، علی بن ابی طالب کو لے کے جا رہے ہیں، اچانک دیکھا کہ مولا حسن رو رہے ہیں، حسین رو رہے ہیں، فرمایا بیٹا گریہ نہیں کرو۔ سارے رستے بیٹوں کو روکتے رہے، اور جب گھر پہنچے نا تو فرمانے لگے مجھے وہاں لے جاؤ جہاں میں نماز پڑھتا ہوں، گھر میں میری جو نماز کی جگہ ہے، میرا مصلی ہے، مجھے وہاں لے جاؤ۔ تو بچے لے گئے وہاں، جیسے ہی وہاں پہنچایا تو امام حسن نے فرمایا بابا بہن زینب بہت مضطرب ہے، وہ آپ کے قریب آنا چاہتی ہیں۔ فرمایا کیا چیز مانے ہے؟ کہا بابا کچھ چاہنے والے آئے ہوئے ہیں۔ مولا نے فرمایا ان سے کہو یہ چلے جائیں، ان کی محبت کا انہیں اجر و ثواب ملے گا، میری بچیوں کو آنے دو۔ وہ علی رستے بھر بیٹوں سے کہتا رہا حسن، حسین، عباس گریہ نہیں کرو۔ جیسے ہی جناب زینب آئیں، جیسے ہی جناب ام کلثوم آئیں، بچیوں کو دیکھ کے رونے لگے۔ زینب کے آنکھوں کے آنسو مولا علی سے برداشت نہیں ہوئے۔ اجرکم اللہ، ابھی تو مجھے جلدی نہیں ہے، یہ پرسے کی رات ہے، مولا علی سے اپنی بیٹیوں کی آنسو برداشت نہیں ہوئے۔ میں کہوں گا مولا آج زینب کے چہرے پہ گرتا ہوا آنسو، آج بی بی کے رخساروں سے بہتا ہوا آنسو آپ کو برداشت نہیں ہوا، کاش کربلا میں عاشور کے دن ہوتے جب زینب کی فریاد بلند ہو رہی تھی کوئی ہے جو میرے ماں جائے کو بچائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ طبیب کو بلایا گیا، طبیب کو بلایا گیا، خود مولا علی نے فرمایا طبیب کو بلاؤ، ہمارے لیے پیغام ہے کہ ماہرین سے رجوع کیا جائے۔ مولا علی کی بارگاہ میں طبیب آیا، اس نے معائنہ کیا، معائنہ کرنے کے بعد اپنے اوزار طبابت کو وہ جمع کرنے لگا اور اٹھ کے جانے لگا تو امام حسن نے فرمایا تم نے کچھ مجھے بتایا نہیں، تم مجھے بتاؤ تو صحیح میرے بابا کا کیا حال ہے، میرے بابا کا زخم کتنا گہرا ہے۔ تو نحیف سی آہستہ سے دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا علی سے کہیں وصیتیں کریں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام حسین آگے بڑھے، فرمایا بھائی کوئی تدبیر، کوئی تدبیر؟ کہا تدبیر صرف اتنی ہے کہ اگر علی کو دودھ پلایا جائے تو دودھ سے اس زہر کا اثر کٹے گا اور علی کی وجود میں، علی کے بدن میں جو زہر سرایت کر گیا ہے اس کا اثر ذرا دور ہو جائے گا، علی زیادہ سے زیادہ زندہ رہ پائیں گے۔ عزادارو یہ خبر ابھی پھیلی نہیں تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، ایک کنیز دروازے پر گئی، روتی ہوئی واپس آئی، امام حسن سے فرمایا آپ ذرا دروازے پر آ کر دیکھیے۔ اب امام حسن نے آ کر کیا دیکھا، کوفے کے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں کوزے لیے کھڑے ہیں،
अपने हिस्से का दूध लेकर आए, हमारे मौला को हमारे हिस्से का दूध पिला दिया जाए। अजरो कमल अल्लाह, हक है बुलंद आवाज से गिरिया करना। अली इब्न अबी तालिब, ये जो कल दिन आने वाला है, इस दिन मौला की शहादत हुई है। बज़ाहिर चाश्त के वक्त में शहादत हुई है, जिसे हम 9 और 10 बजे का टाइम कहते हैं। बज़ाहिर चाश्त का वक्त है जो मौला कायनात की शहादत हुई है। ये जो एक दिन पहले वाला रोज़ा है, जो आज का रोज़ा है, फरमाया बेटा हसन, आज का रोज़ा मेरे सारे बच्चे मेरे सामने खोलें, आज की इफ्तारी मेरे सामने सब बैठ के करें। अब बेटियां हैं, दामाद हैं, नवासे नवासियां हैं, बहुएं हैं, पोता पोतियां हैं, बेटे हैं। मेरे मौला के 18 बेटे, उनकी ज़ौजाएं, उनके बच्चे, एक बड़ा वसी दस्तरखान बिछाया गया। अली बिस्तर शहादत पर हैं कि जब दस्तरखान लग गया, खाना सबने खाना शुरू किया, तो फरमाया हसन बेटा मुझे बिठाओ, मैं बैठना चाहता हूँ। मेरे मौला हसन ने बाबा को सहारा दिया, उठा के लेटे हुए को बिठाया। जब बैठ गए तो फरमाने लगे मेरे सामने खाना और पानी लाओ। मौला के सामने खाना नहीं ले रहे, पानी नहीं ले रहे, कैफियत ही कुछ और है। खाना और पानी रख दिया गया। जब खाना और पानी को आंखों से देख लिया ना, तो फरमाया हुसैन कहाँ है? तो बराबर से आवाज आई, बाबा मैं आपके साथ बैठा, बाबा मैं आपके साथ बैठा हूं। तो अपने हाथ से लुकमा बनाया, हुसैन के मुंह में दिया, अपने हाथ से पानी का गूजा लिया और हुसैन मौला को पानी पिलाया, और एक जुमला कहा, तुम्हारी माँ ने मुझसे वादा लिया था, तुम्हारी माँ ने मुझसे वादा लिया था मेरे हुसैन के खाने और पानी का ख्याल रखोगे। ऐ मेरे बच्चे, आखिरी मर्तबा मेरे हाथ से खा लो। हबीब इब्न अम्र नामी सहाबी हैं मौला के, वो कहते हैं, और इस बात की रिवायत की है जनाब अबू हमजा सुमाली ने। अबू हमजा सुमाली रावी हैं, वो कहते हैं कि हबीब इब्न अम्र इमाम हसन दरवाजे पे खड़े हैं। चंद ऐसे सहाबी थे जो दरवाजा छोड़ के नहीं जा रहे थे। जब से ज़रबत लगी और जब तक अली जिंदा रहे, कुछ ऐसे सहाबी थे जो दरवाजा छोड़कर नहीं गए, अपने घर गए नहीं, बाहर बैठे रहे। और जब कभी इमाम हसन को देखते थे तो उनमें से कोई कहता था क्या एक दफा अली को देख सकते हैं? तो एक एक करके, दो दो करके इमाम हसन घर में ले आते थे और वो लोग मौला का दीदार करके चले जाते थे। असबख इब्न नुबाता तो बड़ी अजीब बात करते हैं। उन लोगों में एक नाम है असबख इब्न नुबाता। वो कहते हैं कि जब मैं घर में गया तो अली इब्न अबी तालिब की पेशानी पर एक जर्द रुमाल बंधा हुआ था। उस जर्द रुमाल में और अली के चेहरे के रंग में फर्क नहीं था। अली इब्न अबी तालिब की ये कैफियत थी। जनाब सासा इब्न सुहान तो कहते हैं कि जब मैं गया तो मेरे बैठने पर अली ने आँख खोल दी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे अच्छा लगा कि मेरी किस्मत ऐसी कि मुझे अली देख रहे हैं। तो मैंने मौला से कहा मौला कुछ सवाल करूं? अल्लाह अकबर। अली ऐसा इल्म दोस्त, इल्म को आम करने वाला कि इस कैफियत में भी अली के दोस्त जानते हैं कि अली मौला की सबसे ज्यादा अच्छी कैफियत अगर होगी तो वो इल्म का सवाल करने में होगी, यानी अली से पूछेंगे तो अली की तबीयत बेहतर होगी। फरमाया खफ़्फ़ू सवालकुम, अपने सवालात को जरा मुख्तसर रखना, कम सवाल करना, मगर तुम्हें सवाल करने की इजाजत है। सासा इब्न सुहान कहते हैं मैंने अली इब्न अबी तालिब से 6 सवाल किए और हर सवाल का अली ने जवाब दिया। ऐसे ही हबीब इब्न अम्र कहते हैं कि जब मैं अंदर गया तो मैं जब अंदर गया तो अली की कैफियत ऐसी थी कि लग रहा था कि अभी कुछ ही देर के बाद अली से हम जुदा हो जाएंगे। तो इसी असना में किसी ने जब ये कहा कि अली के बदन से रूह परवाज कर रही है, तो पर्दे के पीछे से बीवियों के रोने की आवाज आ गई। जब बीवियों के रोने की आवाज आई तो मुझसे भी नहीं रहा गया, मेरी आंखों में भी आंसू थे, मैं भी रो रहा था। तो अचानक अली ने आंखें खोली और फरमाया तुम जो देख रहे हो
میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. تو میں نے فوراً موقع پاتے ہوئے کہا مولا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں، آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں اور انبیاء اور مرسلین صف باندھے کھڑے ہیں، اور ہر نبی کہتا ہے کہ ہم علی کے استقبال کو آئے، اور تم نہیں دیکھ رہے. میری ایک جانب رسول اللہ بیٹھے ہیں، میرے دوسرے جانب فاطمہ زہرا بیٹھی ہیں، اور یہ دونوں مجھے لینے کے لیے آئے ہیں. حبیب ابن عمر کہتے ہیں یہ سن کر میں اٹھا اور باہر نکلا. ابھی باہر نکلا تھا کہ رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں، اور جب رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تو ہم سب دروازے کے قریب آ گئے. تو حسن مجتبیٰ دروازے پر آئے اور ہمیں دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. مجلس ہو گئی عزیزانو، مگر میں کیا کروں کہ میری اور آپ کی زندگی میں یہ مجلس سال میں ایک مرتبہ آتی ہے.